یہ کہانی صرف انسان کی تخلیق کی نہیں ہے، یہ کہانی ہماری ابتدا کی ہے۔ یہ کہانی اس لمحے کی ہے جب ابھی زمین پر کوئی انسان موجود نہیں تھا۔ عرش کے نیچے فرشتے موجود تھے، وہ اللہ کی تسبیح کر رہے تھے، نہ انہیں تھکن تھی، نہ انہیں گناہ کا تصور معلوم تھا۔ پھر ایک عظیم اعلان ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں زمین میں ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں، میں ایک ایسی مخلوق بنانے والا ہوں جو زمین پر میری نمائندگی کرے گی۔ یہ اعلان پوری کائنات میں گونج گیا۔ فرشتوں نے نہایت ادب سے عرض کیا، اے اللہ، کیا اب زمین میں ایسی مخلوق پیدا فرمائیں گے جو وہاں فساد کرے گی، جو خون بہائے گی، جبکہ ہم تو ہر وقت اب کی حمد بیان کرتے ہیں اور اب کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ یہ سوال بغاوت نہیں تھا، یہ تعجب تھا، یہ حیرت تھی کہ ایسی مخلوق کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، میں نے تم سے مشورہ نہیں مانگا، میں نے تمہیں حکم دیا ہے۔ یہ جملہ رب کی حاکمیت کا اعلان تھا۔ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ اسی انسان میں انبیاء آئیں گے، اسی انسان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے، اسی انسان میں وہ لوگ ہوں گے جو سجدوں میں گر کر روئیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا ارادہ فرمایا۔ حکم دیا گیا کہ زمین سے مٹی لائی جائے۔ اللہ نے سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ وہ زمین پر اترے، زمین نے انہیں محسوس کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی اٹھائی، زمین کانپ اٹھی، زمین نے فریاد کی، اے اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، مجھے چھوڑ دو، مجھ سے مٹی نہ لو، مجھے ڈر ہے کہ میری مٹی سے ایسی مخلوق بنے گی جو خون بہائے گی، جو ظلم کرے گی، جو میرے سینے پر فساد کرے گی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے دل میں نرمی تھی، انہوں نے زمین کی فریاد سنی اور واپس لوٹ آئے۔ وہ اللہ کے حضور حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ، زمین نے اب کی پناہ مانگی، میں اس کی فریاد سن کر مٹی نہ لا سکا۔ پھر حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا، وہ بھی زمین پر اترے، زمین نے پھر وہی فریاد کی۔ اس نے روتے ہوئے عرض کیا، مجھے خوف ہے کہ میری مٹی سے گناہ جنم لے گے، مجھے ڈر ہے کہ میری گود خون سے رنگی جائے گی۔ حضرت میکائیل علیہ السلام بھی نرم دل تھے، وہ بھی واپس آ گئے، انہوں نے بھی عرض کیا، اے اللہ، زمین نے اب کی پناہ لی، میں اس سے مٹی نہ لا سکا۔ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھی بھیجا گی، زمین نے پھر وہی التجا کی۔ اس نے کہا، میں اللہ کی پناہ میں ہوں، مجھے چھوڑ دیا جائے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام بواسع۔ آخرکار اللہ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام زمین پر اترے، زمین نے پھر فریاد کی، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، مجھے نہ چھیڑو، مجھے ڈر ہے کہ مجھ سے لی گئی مٹی سے فساد پیدا ہوگا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، میں بھی اللہ کی پناہ میں ہوں، مگر میں اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر انہوں نے زمین کے مختلف حصوں سے مٹی لی، سفید بھی، کالی بھی، سرخ بھی، نرم بھی، سخت بھی، وملار وسع۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ، میں نے زمین کے مختلف حصوں سے مٹی لے لی ہے۔ زمین نے فریاد کی تھی، لیکن میں نے اب کے حکم کو ترجیح دی۔ اسی اطاعت کی وجہ سے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بعد میں قبض کرنے کی ذمہ داری دی گئی۔ اللہ نے اس مٹی کو جمع کیا، اسے گوندھا گیا، پھر اسے ایک مکمل انسانی شکل دی گئی۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کا جسم تھا، وہ مکمل جسم تھا، مگر ابھی جان نہیں تھی۔ فرشتے اسے دیکھتے اور حیران ہوتے۔ پھر وہ عظیم لمحہ آیا، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھون کی، روح داخل ہوئی، آنکھیں کھلیں، زندگی شروع ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پہلی بار دیکھا، پہلی بار سانس لی، انہوں نے چھینک ماری۔ اللہ نے انہیں سکھایا کہ کہیں الحمدللہ، اور جواب بیا رحمک اللہ۔ انسان کا پہلا لفظ شکر تھا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ پھر فرشتوں سے فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے عاجزی سے عرض کیا، اے اللہ، ہمیں صرف وہی علم ہے جو تو نے ہمیں دیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے سب نام بیان کر دیے۔ یہ اعلان تھا کہ انسان کو علم کی برتری دی گئی ہے۔ پھر اللہ نے حکم دیا، آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتے سجدے میں گر گئے، مگر ابلیس نہ جھکا۔ اللہ نے فرمایا، کس چیز نے تجھے روکا؟ ابلیس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا
اور اسے مٹی سے۔ یہ پہلا تکبر تھا۔ اللہ نے فرمایا، نکل جا یہاں سے، تو مردود ہے۔ ابلیس نے مہلت مانگی اور قسم کھائی کہ وہ انسان کو گمراہ کرے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں جگہ دی گئی، ہر نعمت دی گئی، ہر آرام دیا گیا، مگر ایک درخت کے قریب جانے سے منع کیا گیا۔ ابلیس انتظار کر رہا تھا، وہ اپنی قسم پوری کرنا چاہتا تھا۔ یہیں سے انسان کی پہلی آزمائش شروع ہونے والی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے، وہ جگہ جہاں نہ بھوک تھی، نہ پیاس، نہ تھکن، نہ دکھ۔ اللہ نے فرمایا، اے آدم، تم اور تمہاری زوجہ جنت میں سکون سے رہو، جہاں چاہو کھاؤ، جہاں چاہو پھرو، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ حکم واضح تھا، آزادی بھی دی گئی، مگر ایک حد مقرر کی گئی۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اکیلا نہیں رکھا، ان کی تنہائی کو سکون دینے کے لیے انہی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے آنکھ کھولی تو اپنے سامنے ایک ہمشکل ایک ساتھی کو دیکھا۔ انہوں نے پوچھا، تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا، میں تمہاری زوجہ ہوں، اللہ نے مجھے تمہارے لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم سکون پاؤ۔ یہ انسان کی فطرت ہے، وہ اکیلا مکمل نہیں ہوتا۔ ابلیس جنت سے نکالا جا چکا تھا، مگر اس کی دشمنی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اس نے قسم کھائی تھی، اے اللہ، میں تیرے بندوں کو بقائے گا، میں انہیں سیدھے راستے سے ہٹاؤں گا، میں ان کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا۔ وہ موقع کی تلاش میں تھا۔ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے دلوں میں وسوسہ ڈالا۔ اس نے کہا، کیا میں تمہیں ایسا درخت نہ بتاؤں جو ہمیشہ کی زندگی دے، جو کبھی ختم نہ ہونے والی بادشاہت دے؟ اللہ نے تمہیں اس درخت سے صرف اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، ہمیشہ زندہ نہ رہو۔ یہ جھوٹ تھا، مگر الفاظ خوبصورت تھے۔ ابلیس نے یہاں تک کہا، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اس نے قسم کھائی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں سنا تھا، انہوں نے کبھی دھوکہ نہیں دیکھا تھا، ان کے دل میں بدگمانی نہ تھی۔ وہ بھول گئے، وہ انسانی کمزوری کا پہلا لمحہ تھا۔ انہوں نے درخت کا پھل چکھ لیا، جیسے ہی پھل چکھا ان کی 70 پوشی ہٹ گئی، انہیں احساس ہوا، انہیں شرمندگی ہوئی، وہ جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے۔ یہ پہلا احساس گناہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فوراً رجوع کیا۔ انہوں نے کہا، اے اللہ، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ فرمائے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ یہ الفاظ سچے تھے، یہ توبہ تھی، یہ عاجزی تھی۔ اللہ نے فرمایا، تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم زمین میں ایک وقت تک رہو گے، وہی تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ شیطان بھی اترے گا، انسان بھی اترے گا، وہاں زندگی ہوگی، وہاں آزمائش ہوگی، وہاں موت ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اترے۔ یہ زمین جس نے کبھی مٹی دینے سے فریاد کی تھی، اب اسی پر انسان چل رہا تھا۔ یہاں بھوک تھی، یہاں محنت تھی، یہاں گرمی تھی، یہاں سردی تھی، مگر یہاں ایک اور چیز بھی تھی۔ اللہ نے فرمایا، جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، جو اس کی پیروی کرے گا، اس پر نہ خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوگا۔ یہ وعدہ تھا، زمین سزا نہیں تھی، یہ امتحان گاہ تھی۔ اور اسی زمین پر وقت گزرنے کے بعد انبیاء آئے اور اسی زمین پر آخر میں تشریف لائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے۔ ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہم سب اسی مٹی سے ہیں، ہم سب آزمائش میں ہیں۔ شیطان آج بھی وسوسہ ڈالتا ہے، مگر ہدایت بھی موجود ہے۔ سوال یہ نہیں کہ ہم سے غلطی ہوگی یا نہیں، سوال یہ ہے کہ ہم توبہ کریں گے یا نہیں۔ یہی انسان کی اصل کہانی ہے۔